ہماری اس وقت کی نشست کا موضوع ہے سنت نکاح، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اور مواقع پر بھی اس موضوع پر کلام ہوگا۔ اس وقت جو مقصود آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح اب بھی ہمارے معاشرے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ہی انجام دیا جاتا ہے۔ اردو بولنے والوں کے ہاں اگر کارڈ اردو زبان میں شادی بیاہ کے موقع پر جب چھپتا ہے تو کبھی لکھا ہوتا ہے نکاح مسنونہ، کبھی لکھا ہوتا ہے ولیمہ مسنونہ، یعنی اس موقع اور اس عمل کی جو نسبت ہے وہ سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ یہ بات قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ ہم یہ بھی تو جاننے کی کوشش کریں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کی سنت کے حوالے سے رہنمائی کیا ملتی ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جب نکاح کی سنت انجام دی جاتی تو کیا کیا جاتا تھا۔ ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، ایک لسٹ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر کسی اور نشست میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے یہاں چھوٹی منگنی بھی ہوتی ہے اور درمیانی منگنی بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے بڑی منگنی بھی ہوتی ہے، ایک گرینڈ سلیم منگنی بھی ہوتی ہے، درمیان میں چھوٹی موٹی تقاریب جن میں 500 افراد تک آ جاتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں، تو تحفے تحائف کا بھی ایک لمبا چوڑا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی اپٹن کی محافل، کبھی مہندی کے نام پر، کبھی مایوں کے نام پر، کبھی ڈانڈیوں کے نام پر، کبھی میوزیکل نائٹ کے نام پر، کبھی آنے جانے کے نام پر، کبھی تحائف کے نام پر، کبھی جہیز کے نام پر۔ ایک تومار ہے اور ایک طوفان ہے جو برپا ہے۔ یقیناً درد دل رکھنے والے لوگ جو دین کا درد بھی رکھتے ہیں اور امت کا درد بھی رکھتے ہیں اور معاشرے کے افراد کے مصائب اور مسائل کے حوالے سے فکر مند بھی ہیں، وہ اس بات سے اتفاق کریں گے بھائی یہ لسٹ تو ہے جو ہمارے یہاں جاری و ساری ہے مگر یہ کرنے والا کام نہیں ہے۔ تو آئیے یہ معلوم کریں کہ کرنے کا کام ہے کیا۔ کسی اور نشست میں نہ کرنے والے کاموں پر بھی کلام کر لیں گے اور دین اس پیراڈائم میں، اس تناظر میں کیا رہنمائی دیتا ہے اس پر بھی کلام کر لیں گے، اور اس کی جو تباہ کن نتائج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس پر بھی آئندہ بات کر لیں گے۔ لیکن آج چلتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی طرف، جہاں اللہ رب العالمین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یقیناً سورہ احزاب کا نزول غزوہ خندق، غزوہ احزاب، بیٹل آف ٹرنچز کے تناظر میں ہوا ہے، اور اس تناظر میں بھی جب خندقیں کھودی جا رہی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام خود کو دال چلا رہے ہیں اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، وہاں بھی اسوہ جامع ترین اسوہ ہے۔ اس وقت اس تناظر میں بات کرنے کا موقع تو نہیں، البتہ یہ اسوہ جامع ترین پوری زندگی کے لیے۔ تو آئیے معلوم کریں اور 14 صدیوں پہلے چل کر دیکھیں کہ سنت نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی دکھائی دیتی ہے۔ www.darsequran.com